خدا یسوع ناصری کے نام میں آج شام آپ سب کو سلام۔ خدا کے شکر گزار ہیں کہ خداوند کا ایسا فضل ہم پر ہے کہ ہم اس کے حضور میں پہنچائے گئے ہیں، ورنہ جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں، اگر ہم اپنے ارد گرد اس پر نظر کریں تو ہر ایک شخص مصروف ہے، کسی کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ خدا کے حضور میں جائے۔ ہر ایک اپنے ہی میں مگن ہے، اپنی ضروریات میں، اپنی خواہشات میں، اپنی فیملی میں، ہر ایک شخص اپنی جگہ پر مصروف ہے۔ لیکن خداوند کا ایسا خاص کرم ہم پر ہے کہ خداوند نے ہمیں موقع بخشا، اس کے زوراور ہاتھ سے ہم کھینچ لیے گئے تاکہ اس کے حضور میں پہنچایا جائے۔ کلام میں لکھا ہے کہ کوئی اتنی دیر تک کچھ نہیں پا سکتا جب تک آسمان سے اس کو نہ دیا جائے۔ تو خداوند کا ہاتھ ہمارے لیے بڑا ہے تاکہ ہم اس کے حضور میں پہنچائے جائیں۔ خداوند کے فضل سے جب ہم آج یہاں پر جمع ہے، ہم نے خداوند کی حمد کی ہے۔ خداوند اب ہم سے کیا فرماتا ہے، آئیے خداوند کے کلام کی طرف رخ کریں۔ لوکا کی معرفت انجیلی بیان، اس کا 5واں باب، اس کی 27ویں آیت سے 32ویں آیت تک خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، ان باتوں کے بعد وہ باہر گیا اور لاوی نام ایک محصول لینے والے کو محصول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا اور اس سے کہا میرے پیچھے ہو لے۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر اٹھا اور اس کے پیچھے ہو لیا۔ پھر لاوی نے اپنے گھر میں اس کی بڑی ضیافت کی اور محصول لینے والوں اور اوروں کا جو ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے بڑا مجمع تھا، اور فریسی اور ان کے فقی اس کے شاگردوں سے یہ کہہ کر بڑبڑانے لگے، تم کیوں محصول لینے والوں اور گناہ گاروں کے ساتھ کھاتے پیتے ہو؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو، میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو توبہ کے لیے بلانے آیا ہوں۔ آمین۔ ابھی کلام کا جو حصہ ہم نے پڑھا، اس میں ایک شخص محصول لینے والا لاوی، یہ متی رسول ہے، محصول کی چوکی پر بیٹھا کرتا تھا، رومی گورنمنٹ کی طرف سے محصول لیتا تھا۔ لیکن ایک روز خداوند یسوع مسیح اس کے پاس سے گزرے اور اس سے کہا میرے پیچھے۔ خداوند یسوع مسیح کے یہ الفاظ میرے پیچھے ہو لے، خداوند نے اپنے کلام سے اس کی تمام زندگی کو، اس کی تمام حالت کو اس پر ظاہر کر دیا کہ تجھے جہاں ہونا چاہیے یہ وہ جگہ نہیں بلکہ تجھے میرے پیچھے چلنا ضرور ہے۔ آمین۔ سو اس نے فوراً سے ایک دم سے خداوند کے کلام کی تابعداری کی، کیونکہ خداوند کے الفاظ نے اس کو گرفت کر لیا تھا اور وہ خداوند کے پیچھے ہو لیا۔ اور اس نے کیا کیا کہ ایک بڑی ضیافت کی، ان تمام لوگوں کو اس نے بلایا جو اس کے ساتھی تھے، اس کے دوست تھے، جن کے ساتھ اس کا تعلق تھا، محصول لینے والے اور طرح کے لوگ جن کے ساتھ اس کی ملاقات تھی۔ بڑی ضیافت تھی اور وہاں پر خداوند موجود تھے، فقی فریسی بھی وہاں پر آئے اور وہاں پر شاگردوں سے بڑبڑانے لگے کہ تمہارا استاد گناہ گاروں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے۔ خداوند نے بڑی خوبصورت بات کہی، تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں، تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو۔ سو آج شام ہم تھوڑی دیر کے لیے اسی بات پر غور کریں گے کہ بیماروں کو طبیب کی ضرورت ہے۔ کس کو ضرورت ہے؟ بیماروں کو طبیب کی ضرورت ہے۔ جب خداوند نے یہ بات کہی کہ بیماروں کو طبیب کی ضرورت ہے تو خداوند اس بات کا اقرار کر رہے ہیں، خواہ وہ جسمانی بیمار ہے خواہ وہ روحانی بیمار ہے، ہر طرح کے جو بیمار ہے ان کو طبیب کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے ارد گرد جو ایماندار موجود ہیں وہ یہ بھی تعلیم دیتے ہیں آپ ڈاکٹرز کے پاس مت جائیں، یہ غلط تعلیم ہے۔ خداوند اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ بیماروں کو طبیب کی ضرورت ہے۔ سو 3 طرح کے طبیب بائبل مقدس میں جن کا ذکر کیا گیا، ایک جسمانی طبیب، ڈاکٹرز جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، حکیم ہیں، وہ بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ دوسرے، ایوب کی کتاب میں ایوب کے دوستوں کے تعلق سے ایوب اپنے دوستوں کو کہتا ہے کہ تم نکمے طبیب ہو۔ ایسے لوگ جو دوسروں کی حوصلہ افزائی کریں، دوسروں کو ہیل کریں۔ خداوند کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ بھی طبیب ہیں جو اپنی باتوں سے دوسروں کو ہیل کر سکتے ہیں، جو اپنی باتوں سے دوسروں کو بیمار کر سکتے ہیں۔ تیسری بات، خداوند نے وہاں بیٹھے فقیوں فریسیوں پر اور لوگوں پر یہ بات ظاہر کی کہ روحانی بیمار جو ہیں، جن کے درمیان خداوند موجود تھے، ان کو بھی طبیب کی ضرورت تھی۔ سو 3 طرح کے طبیب، ان پر ہم آج شام غور کریں گے۔ نمبر 1 بات، طبیب جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں، ڈاکٹرز، حکیم، ایسے لوگ جو بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، جن کے پاس یہ علم ہے، جن کے پاس یہ نالج ہے، جنہوں نے تربیت حاصل کی ہے، جنہوں نے سیکھا ہے، پریکٹس کی ہے، ٹریننگ حاصل کی ہے، جنہوں نے ٹائم سپینڈ کیا ہے
یہ سیکھنے کے لیے کہ بیماری کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، کون سی بیماری کس وجہ سے آتی ہے، اور ان بیماریوں کو تفصیل سے پڑھنے سیکھنے کے بعد اس کے علاج کو دریافت کیا جاتا ہے کہ اس بیماری کا کیا علاج ہے۔ ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں کہ کسی بیماری کو ڈائگنوز کرنے کے لیے، تشخیص کرنے کے لیے، جاننے کے لیے انہیں بہت زیادہ پڑھنا پڑتا ہے، بہت زیادہ، اور اس کا علاج جو ہے وہ ایک جملے کے اندر آخر میں بتایا جاتا ہے کہ جی اس بیماری کا علاج یہ میڈیسن ہے، یہ دوائی ہے۔ سو ڈاکٹرز کے پاس جانا بری بات نہیں ہے، جانا چاہیے، کیونکہ بتھیرے ایسے لوگ ہمارے ارد گرد اور کلیسیاؤں میں موجود ہیں جو ڈاکٹرز کے وسیلہ سے بچ گئے اور مسیح پر ایمان لے آئے، اور انہوں نے مسیح کے لیے بڑا کام کیا، اور کلیسیا ان کے وسیلہ سے بڑھی اور مسیح کا کام ہوا۔ سو آج ہم بھی جب بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، ہمیں جانا چاہیے۔ جب بیمار ہوں، میں اپنی زندگی کا ایک بڑا لمبا حصہ اس بات سے مزاحمت کے ساتھ گزارا، میں نے اپنے والد کے ساتھ، وہ اس بات کو بلیسنگ سمجھتے تھے کہ ہمیں جو ان کی جاب کی طرف سے انہیں یہ سہولت میسر تھی کہ ڈاکٹرز جو ہیں مفت علاج ہمارا کریں گے، وہ ہمیں بچپن سے یہ بات سکھاتے تھے، بتاتے تھے کہ یہ برکت ہے، لیکن میرے اندر اس بات کے لیے بچپن ہی سے مزاحمت تھی۔ میں نے کبھی اس بات کو قبول نہیں کی، آج بھی نہیں کرتا کہ یہ خداوند کا ایک وسیلہ ہے لیکن یہ برکت نہیں ہے۔ وہ خداوند ڈاکٹرز کو استعمال کرتا ہے لیکن تو بھی یہ بلیسنگ نہیں ہے۔ بچپن سے میرے اندر یہ بات جو ہے اس بات کے لیے مزاحمت تھی، اور آج بھی خداوند نے مجھے ان جب باتوں کی سمجھ دی تو میں اسی طرح سے چلتا ہوں۔ ڈاکٹرز کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو اپنی بیماری کے تعلق سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹرز ہمیں دیکھ کر یہ نہیں بتا سکتے کہ آپ کو یہ بیماری ہے اور اس کا علاج یہ ہے۔ ڈاکٹرز جادوگر نہیں ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جا کر اس کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ فلاں بیماری ہے، برائے مہربانی ہمیں کوئی ایسی میڈیسن دیں جس سے ہم بچ جائیں۔ کیوں جی، ہم ایسا ہی نہیں کہتے؟ ہم میں سے کوئی بھی جب بیمار ہوتا ہے رات کے پہروں میں تو ہم بھاگتے ہیں ہاسپٹلز کی طرف، ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، اور پریشانی اور غم کی حالت میں جب بیماری ایک دم سے آدم آتی ہے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ ڈاکٹر بھی جو علاج کرتا ہے وہ ہمارے بتانے سے کرتا ہے۔ اگر بیمار نہیں خود سے بتا سکتا تو ارد گرد کے لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ جی کیا ہوا تھا، کس وجہ سے ہوا تھا، تو اس کے بتانے کے بعد ڈاکٹر یہ علاج کرتا ہے کہ ہاں وہ اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے، اس وجہ کو ڈھونڈ لیتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بیماری آئی اور وہ بیماری کیا ہے، پھر وہ علاج کرتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر خود سے جادوگر کی طرح یہ نہیں جان سکتا کہ جی آپ کو یہ بیماری ہے اور پھر وہ علاج کرتا ہے جب وہ یہ جان لیتا ہے کہ یہ بیماری ہے۔ خدا یسوع مسیح ہمیں اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ بیماروں کو طبیب کی ضرورت ہے۔ کلام میں ایک عورت 12 برس سے بیمار، اس کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ طبیبوں سے دکھ اٹھا چکی تھی، وہ بہت سے طبیبوں کے پاس گئی، اپنا روپے پیسہ خرچ دیا اس نے۔ اس کا مطلب وہ ایک سے دوسرے سے تیسرے سے چوتھے کے پاس گئی، جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے سپینڈ کر دیا، لیکن ایک روز وہ یسوع کے پاس آئی، طبیب اعظم کے پاس آئی، ہاللویا، اور اس کی پوشاک کو چھوا، شفا پا گئی۔ آمین۔ سو دنیا میں جو ڈاکٹر موجود ہیں یہ ہمارے علاج کے لیے خداوند نے مہیا کیے ہیں، کیونکہ جب انسان ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا اس وقت ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں لوگ۔ بھائی ولیم کی یہ بات بہت خوبصورت جو آج بھی مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ہم ایسے لوگ ہیں جو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اسٹریچر پر بڑی آسانی سے اس کے سامنے لیٹ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر پر ہم بڑی آسانی سے اعتماد کر لیتے ہیں، بھروسہ کر لیتے ہیں کہ جی ہاں آپ میرے پیٹ کو چیر دیں اور جو کچھ ہے اس میں سے نکال دیں۔ خدا پر ہم بھروسہ نہیں کرتے اس طرح سے۔ ڈاکٹر پر، انسان پر ہم بھروسہ کر لیتے ہیں لیکن خدا پر نہیں۔ سو ڈاکٹرز کے پاس جانا چاہیے۔ دوسری بات میں نے بتائی کہ بائبل جس طبیب کے تعلق سے بات کرتی ہے وہ انسانی رشتے، لوگ جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں، انسان، جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے ہم اس کے پاس جاتے ہیں، ہم اس کا حال چال پوچھتے ہیں، جی بھائی اب آپ کی کیا حالت ہے، آپ کیسے ہیں؟ تو وہ شخص اپنے دل کا حال جب بیان کرتا ہے تو بہت ہلکا محسوس کرتا ہے، اسے اچھا لگتا ہے کہ کوئی میرے تعلق سے مجھ سے پوچھے۔ اور جب کوئی نہیں پوچھتا تو واقعی میں دل ٹوٹ جاتا ہے کہ ہاں میں بیمار تھا، اور جس شخص سے محبت ہوتی ہے اس کا انتظار رہتا ہے، خواہ وہ بھائی ہے، بہن ہے، دوست ہے، باپ ہے، کوئی بھی شخص، ہزاروں لوگ پتہ کر لیں، پوچھ لیں، لیکن وہ شخص جس کے لیے دل میں محبت ہے وہ نظر نہ آئے تو دل دکھتا ہے۔ ایوب ایک ایماندار شخص، راست باز شخص جس کے لیے خدا دعویٰ کرتا ہے، کیا کوئی ایوب کی مانند زمین پر ہے؟ جب وہ آزمائش میں گرتا ہے، پڑتا ہے، تو
اس کے دوست اس کے پاس آتے ہیں، 3 دوست، اس کی باپ کی عمر سے زیادہ عمر رسیدہ۔ اصل میں وہ دوست اس کے باپ کے تھے جو بعد میں ایوب کے دوست بن گئے۔ اب وہ دوست جب اس کے پاس آئے، وہ کافی دن اس کے پاس بیٹھے رہے اور اس کو دیکھ کر ماتم کرتے رہے، اور کچھ بات نہ انہوں نے ایوب کو کہی۔ لیکن جب انہوں نے بولنا شروع کیا تو کہتے ہیں کہ کوئی بات کیے بغیر کیوں کر رہ سکتا ہے؟ آج ہمارا یہ مسئلہ ہے، اگر ہمارا کوئی بھائی کوئی بہن خواہ وہ روحانی بیمار ہو خواہ وہ جسمانی بیمار ہو، ہم اپنی باتوں سے اس کو ہیل نہیں کرتے، بلکہ الزام تراشی، نکتہ چینی، بہت سی ایسی باتیں ہم اس سے جا کر کرنا شروع ہوتے ہیں۔ ایوب انہیں کہتا ہے کہ تم نکمے طبیب ہو۔ ایوب کو یہ پتا ہے کہ میری لائف میں گناہ نہیں ہے، لیکن اس کے دوست اس کے پاس آ کر اس کو بار بار یہ جتاتے ہیں، بار بار یہ کہتے ہیں ایوب یقیناً تو نے گناہ کیا ہے، ہماری عمر کا یہ تجربہ ہے، ہم نے بڑوں سے سنا، ہم نے اپنی ساری زندگی کا یہ تجربہ کیا ہے کہ کسی پر اس طرح کی مصیبت نہیں آتی جب تک کوئی گناہ میں نہ گر جائے، جب تک کوئی خدا کے خلاف نہ ہو جائے، اس طرح کی مصیبت تو آ ہی نہیں سکتی۔ لیکن اصل میں ایوب کی جو مصیبت تھی، ایوب کی جو آزمائش تھی، وہ اس سبب سے تھی کہ راست باز بھی آزمائے جاتے ہیں، راست باز بھی دکھ اس زمین پر سہیں گے۔ کلام میں لکھا ہے جتنے مسیح یسوع میں دینداری کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں سب ستائے جائیں گے۔ اس دور کے لوگ، اس زمانے کے لوگ اس بات سے ناواقف تھے کہ راست باز بھی دکھ اٹھاتے ہیں۔ وہ راست باز تھا، وہ راست بازی کے سبب سے دکھ اٹھا رہا تھا۔ جب وہ گرا آزمائش میں، آزمائش اس پر آئی، تو اس کے دوست بجائے اس کو اس بات کا مشورہ دیں کہ ایوب آؤ ہم خدا کے پاس چلیں، ایوب آؤ ہم خدا کے پاس جھکیں، خدا سے منت کریں، خدا سے آہوزاری کریں، خدا سے درخواست کریں کہ خداوند ایوب پر رحم کر، ایوب کو بحال کر دے، وہ خدا سے منت نہیں کرتے بلکہ ایوب پر الزام تراشی کرتے ہیں۔ اور ایوب کی آزمائش کے آخر میں خدا کا غضب اس کے دوستوں کے اوپر بھڑکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے وہ باتیں نہ کہیں جیسی باتیں ایوب نے خدا کے حق میں کہیں۔ آج کوئی بھی ایماندار جب گر جاتا ہے تو یہ دوسرے ایمانداروں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اپنی باتوں سے ہیل کریں، شفا دیں۔ ابھی پادری صاحب نے جو دعا کے آخر میں لفظ کہا کہ خدا آج ہمیں ہیل کر، میں اس بات کو خداوند کے حضور میں دل میں سن کر خوش ہوا کہ یہ خداوند کی مرضی ہے کہ اسی بات کے تعلق سے آج بات کی جائے گی۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ شفا پائیں، خداوند یہ چاہتا ہے کہ ایماندار جو ہیں اپنی باتوں سے دوسروں کو ہیل کریں، ایسی باتیں کہیں جو تسلی کی ہیں، ایسی باتیں کہیں جو نصیحت کی ہیں، جو دوسروں کے لیے بھلائی کی ہیں، نہ کہ نکتہ چینی، نہ کہ تانا۔ ایسی باتوں سے اس طور سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے کہ جیسے ہم کسی بیمار سے کہتے ہیں کہ آپ نے ان باتوں سے پرہیز کرنا ہے، ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں، تو جب ایک شخص گر گیا تو لازمی ہے، ضروری بات ہے کہ جو لوگ اس کے پاس جا رہے ہیں وہ بھی چند باتوں سے پرہیز کریں تاکہ ان کی کسی بات سے وہ شخص کھڑا ہونے کی بجائے کہیں اور نیچے نہ چلا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی شخص جب گر جاتا ہے تو خیالات کا ایک ہجوم اس کو اس طور سے گرفت کر لیتا ہے کہ ابلیس یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ شخص جو گرفت میں آیا ہے وہ اچھی بات سوچ سکے۔ لیکن جو لوگ اس گرفت میں نہیں ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے تعلق سے سوچیں، دعا کریں، آہوزاری کریں کہ خداوند یہ شخص جو خیالات کی گرفت میں ہے، ابلیس کے شکنجے میں ہے، خداوند اس کو چھڑا لے، اس کو بچا لے، اس کو نکال لے۔ ایوب کے دوستوں نے یہ کام نہیں کیا۔ ایوب کے دوستوں کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ایوب کے لیے منت کرتے، دعا کرتے، خدا سے، خدا کے طالب ہوتے۔ اتنے روز بیٹھے وہ ماتم تو کرتے رہے لیکن خدا کے حضور انہوں نے ماتم نہیں کیا، خدا کے حضور میں روئے چلائے نہیں۔ آج ہماری کلیسیاؤں کی حالت ایسی ہے کہ ایمانداروں کو ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ اس بات کے لیے روئیں چلائیں کہ خداوند آج ایماندار جو کمزور ہیں، بیمار ہیں، ان کو اٹھا کھڑا کر، ان کو ابلیس کے ہاتھ سے چھڑا لے، ان کو بچا لے، ان کو نکال لے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تیسری بات جس طبیب کے تعلق سے خداوند نے بات کی وہ روحانی طبیب ہے، اور اسی حقیقت کو خداوند نے یہاں پر فقیوں اور فریسیوں کے اوپر ظاہر کیا۔ خداوند نے کہا کہ بیماروں کو طبیب کی ضرورت ہے، تندرستوں کو نہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی کبھی تندرست ڈاکٹر کے پاس جا کر یہ نہیں کہے گا ڈاکٹر صاحب چیک کریں میں تندرست ہوں۔ جی کبھی کوئی تندرست کبھی ڈاکٹر کے پاس گیا؟ میں جب بھی کبھی بیمار ہوا ڈاکٹر کے پاس گیا
تو ڈاکٹر صاحب جب یہ پوچھتے ہیں جی آپ کا کیا حال ہے، پہلے دن جب گئے میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس کوئی تندرست تو کبھی بھی نہیں آئے گا، ہمیشہ وہی آئے گا جو بیمار ہے۔ تو وہ مسکراتے ہیں، بات تو آپ کی ٹھیک ہے، تندرست تو کبھی بھی کوئی نہیں آتا۔ تو خداوند نے کہا کہ بیماروں کو طبیب کی ضرورت ہے۔ یہاں جس بیماری کے تعلق سے خداوند نے بات کی وہ گناہ کے بیمار، جو محصول لینے والے تھے وہ گناہ کے بیمار تھے، اور خداوند کے کلام نے ان کو ہیل کیا تھا، خداوند کے کلام نے ان کو شفا بخشی تھی۔ خداوند کی اس زمین پر جو خدمت تھی اس میں شفا دینے کی خدمت بھی تھی۔ اگر آپ تفصیل سے غور سے اناجیل کو پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ سارا اسرائیلی بیمار تھا۔ لکھا ہے کہ ایک بڑا ہجوم خداوند کے پیچھے لگا رہتا ہے، اور سڑکوں کے اوپر بیمار ہیں، گھروں کے اندر بیمار ہیں، جگہ جگہ پر بیمار لوگ تھے، لیکن خداوند نے کبھی کسی کو نہیں ڈانٹا، کسی کو نہیں جھڑکا۔ تو میرے پاس کیوں آیا ہے شفا لینے کے لیے؟ ایک شخص یائر، عبادت خانے کا سردار، خداوند کے پاس آتا ہے، اور لکھا ہے کلام میں کہ وہ دوڑا ہوا جھیل کے کنارے آیا اور یسوع کے قدموں میں گرا اور کہنے لگا کہ خداوند میری بیٹی مرنے کے قریب ہے، اس کے مرنے سے پہلے چل۔ ایک یہودی سردار، بزرگ شخص، بڑی عمر کا شخص ہوتا ہے، اور جب وہ عبادت خانے کا سردار ہے تو اس کا مطلب اس کے نیچے اور لوگ بھی کام کرتے ہیں۔ اس کے بڑھاپے کی اولاد ہے، 12 برس کی بیٹی ہے، اور وہ اکلوتی ہے بیٹی اس کی۔ بڑھاپے کی اولاد ہو تو وہ اور بھی پیاری ہوتی ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ منتوں سے خدا سے لی جاتی ہے کہ خداوند ہمیں اولاد کی برکت دے۔ تو وہ بیٹی جب بیمار ہو گئی، یقیناً یائر ایک امیر شخص تھا، اس نے طبیبوں سے شروع میں علاج کروایا، لیکن جب اس کی بیٹی کی بیماری بڑھتی چلی گئی اور وہ بیماری اس حد تک بڑھ گئی کہ وہ مرنے کے قریب پہنچ گئی، تو یائر کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ یسوع ناصری جو بیماروں کو شفا دیتا ہے، مجھے بھی اس کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ اس نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ مجھے یہودیوں کی تمام باتوں کو، تعلیمات کو چھوڑ کر جانا پڑے گا، کیونکہ اس کے ساتھ وہ یسوع کے پاس نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں رد کیا اور یسوع کے پاس آیا دوڑتا ہوا۔ ایک بزرگ شخص جب گلی میں سے بھاگتا ہوا جائے گا تو سب سوچیں گے آج کیا ہوا ہے، یہ بزرگ کیوں بھاگا ہوا جا رہا ہے؟ جب لوگوں نے دیکھا یائر کو کہ آج یائر کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں بھاگا ہوا جا رہا ہے، اور جب وہ بھاگا ہوا جھیل کے کنارے پہنچا تو یسوع کے قدموں پر گر گیا اور لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ مان لیا اس نے یسوع کو خدا کا بیٹا۔ جب وہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے، سر جھکا دیتا ہے، ایک یہودی سردار کا یسوع کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کا مطلب اس کو خدا کا بیٹا ماننا، خدا ماننا ہے۔ تو خداوند نے اس سے نہیں ڈانٹا، تو مخالفت کرنے والا تھا، تو بڑی باتیں بنانے والا تھا۔ خداوند اس کے ساتھ چلنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں اور اس کی بیٹی کو جا کر شفا بخشتے ہیں۔ کوئی بھی شخص، خواہ وہ روحانی ہے خواہ وہ جسمانی، جتنے بھی لوگ خداوند کے پاس آئے، خداوند نے سبوں کو ہیل کیا۔ اور یہاں پر جو لوگ موجود ہیں وہ روحانی بیمار ہیں۔ خداوند نے اس بات کو ظاہر کیا کہ یہ لوگ جو تھے یہ بیمار ہیں، اور میں وہ شافی ہوں جو ان کو شفا دے سکتا ہوں، میں وہ طبیب اعظم ہوں جو گناہ کی بیماریوں کو دور کر سکتا ہوں، میں وہ ڈاکٹر ہوں جو ہر طرح کی بیماری کا علاج کر سکتا ہوں۔ لیکن افسوس اس مقام پر فقی اور فریسی اپنی بیماری کو نہ جان سکے کہ وہ بھی بیمار ہیں۔ یہ بہت خطرناک حالت ہوتی ہے کسی بھی بیمار کے لیے کہ وہ بیمار ہو اور اسے یہ پتہ ہی نہ ہو کہ مجھے کوئی بیماری لاحق ہے۔ یہ بہت خطرناک بات ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بیماری بدن کے اندر بڑھ رہی ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے پادری جسٹن صاحب نے ایک دفعہ اپنے کولیگ کے تعلق سے بتایا کہ ان کے ہاتھ کے اوپر چھوٹی سی گلٹی بنی، اور پادری صاحب نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ ڈاکٹر کو چیک کروائیں۔ انہوں نے بات کو نظر انداز کر دیا، اور ایک دم وہ چند دنوں کے اندر ایک بڑا پھوڑا بن گیا، اور جب پتہ چلا تو وہ کینسر تھا اور آخری سٹیج پر۔ یہ بہت خطرناک حالت ہے کہ کوئی بیماری ہو بدن کے اندر اور اس کا پتہ ہی نہ ہو۔ کینسر ایک ایسی ہی بیماری ہے جو پوشیدہ دشمن ہے بدن کا، جسم کے اندر پوشیدگی میں گرو کرتا ہے اور بڑھتا ہے۔ اور آج ہمیں کینسر کے تعلق سے بہت زیادہ سننے کو مل رہا ہے کہ جی اس شخص کو کینسر ہو گیا، فلاں شخص کو کینسر ہو گیا۔ یہ بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے لوگوں کے اندر، اور آج روحانی طور پر ایمانداروں کو جب وہ گر جاتے ہیں تو وہ پتہ ہی نہیں چلتا ہمیں کیا بیماری لاحق ہوئی ہے۔ ایک بیمار شخص، اس کا دل نہیں کرتا کچھ کھانے پینے کو، اس کا دل نہیں کرے گا، وہ کہے گا نہیں جی مجھے کچھ نہ دیں، میں بس ایسے ہی رہنا چاہتا ہوں۔ کیوں اس کا دل نہیں کرتا؟ کیونکہ وہ بیمار ہے، اس کی طبیعت ایسی ہے۔
تو جو روحانی بیمار ہے اس کا دل نہیں کرے گا کلام پڑھنے کو، اس کا دل نہیں کرے گا دعا کرنے کو، عبادت میں جانے کو، خدا کے لوگوں کے پاس جانے کو، کیونکہ وہ بیمار ہے۔ لیکن جب اس شخص کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں بیمار ہوں، تو وہ کیسے اپنی بیماری کے علاج کے لیے خدا ان کے پاس آئے گا؟ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ فقیہ اور فریسی اسی حالت کے اندر تھے، انہیں اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ ہم روحانی بیمار ہیں، لیکن وہ بڑے فخر کے اندر تھے، ہم بڑے عالم ہیں، ہمارے پاس بڑا علم ہے، بڑا نالج ہے، ہم جو بات لوگوں کو کہیں لوگ مانتے ہیں، بڑے مرتبے والے ہیں، بڑا پیسہ ہے، ہماری بڑی عزت ہے۔ وہ انہی باتوں کے اندر مگن تھے، لیکن وہ روحانی طور پر بیمار تھے۔ آج گناہ گار تو روحانی طور پر بیمار ہیں، لیکن ایماندار بھی روحانی طور پر بیماری کا شکار ہیں۔ کلام میں لکھا ہے تو نے پہلی سی محبت، اگر پہلی سی محبت نہیں تو بیماری کی حالت ہے۔ کیا ہم سبوں نے جو یہاں پر موجود ہیں، کیا اپنی ابتدائی زندگی کے اندر ایسے تجربات نہیں کیے جس میں خدا کے لیے محبت تھی، آنسو بہانا تھا، دعائیں کرنا تھا، رات کے پہروں میں جاگنا تھا، دوسروں کے لیے شفایت کرنا تھا، غیر زبانوں میں خدا کے ساتھ باتیں کرنا تھا؟ ایک شخص بائبل میں موجود ہے، آسا بادشاہ، تواریخ کی دوسری کتاب اس کے 16ویں باب میں اس بادشاہ کا ذکر ہے۔ 41 برس اس بادشاہ نے حکومت کی، اور اس بادشاہ کے تعلق سے بائبل میں لکھا ہے کہ اس نے اپنی حکومت کے آغاز ہی میں خداوند کا طالب ہوا، اور وہ تمام بری باتیں اور وہ تمام گناہ جو اسرائیل کے اندر تھے اس نے دور کر دیے، اور خدا نے بھی اس کو زوراور بادشاہ بنا دیا۔ اور اس کے مقابلے میں کوشیوں کی قوم نے حملہ کیا، 10 لاکھ لوگوں نے، کتنے؟ 10 لاکھ لوگوں نے حملہ کیا، اور اس کے پاس 4200 لوگ تھے۔ تو آپ سوچیں کہ ایک ایسا بادشاہ جس کے مقابلے میں اتنی بڑی فوج آ رہی ہے، اس کا زور کم ہے، تو وہ خدا کا طالب ہوتا ہے، کہتا ہے خداوند زوراور کے مقابلے میں کمزور کی مدد کر۔ ہاللیلویا۔ اس روز کلام میں لکھا ہے کہ خداوند نے کوشیوں کو مارا، خداوند نے زبردست طریقے سے ان کو شکست دی، اسرائیلیوں نے ان کی چیزوں کو بھی لوٹ لیا، اور بڑی لوٹ مار کی اس روز انہوں نے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خداوند کے طالب ہوئے تھے، اپنی کمزوری کی حالت میں خدا کے طالب ہوئے تھے۔ لیکن یہی بادشاہ جب اسرائیل جو 10 قبیلے تھے اس کی مخالفت کو آتے ہیں، تو وہ خداوند کا اس وقت طالب نہیں ہوتا، بلکہ آرام کے بادشاہ کا طالب ہوتا ہے۔ اب ہیکل سے اور شاہی خزانے سے روپیہ پیسہ لیتا ہے اور خراج دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ تو میری مدد کو آ۔ وہ یہ بھول گیا کہ وہ خدا جس نے میری کمزوری کی حالت میں مدد کی تھی، کیا وہ اسرائیل کے مقابلے میں میرے لیے مددگار نہ ثابت ہوگا؟ کلام میں لکھا ہے 16 باب کی 12ویں آیت میں کہ آسا کو ایک ایسا روگ لگا جس سے وہ مر گیا، اور اپنی اس بیماری میں وہ اور طبیبوں کا طالب ہوا، نہ کہ خداوند کا۔ تو یہاں پر جن طبیبوں کی بات ہے وہ غیر اقوام کے طبیب تھے، اور جو غیر معبودوں کی پرستش کرتے تھے، ان طبیبوں کا طالب ہوا، اور اس کے پاؤں پر ایک ایسا روگ جسے آج کی میڈیکل سائنس میں گینگرین کی بیماری کہتے ہیں، اس کو ایسی بیماری تھی۔ اور گینگرین کی بیماری ایسی ہی ہے جو بدن میں بڑھتی جاتی ہے اور بدن کا حصہ بیکار ہوتا جاتا ہے۔ تو وہ خداوند کا طالب نہ ہوا، اور مرنے کے دن تک وہ خداوند کا طالب نہ ہوا، بلکہ اسی بیماری کے اندر وہ مر گیا۔ تو کیا میں اور آپ جو روحانی طور پر بیمار ہوں، جب بیمار ہوں تو کیا ہمیں خداوند کے طالب ہونے کی ضرورت نہیں کہ آسا بادشاہ کی طرف مر جائے؟ کیا ہمیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں کہ خدا نے ہمارے لیے کیسے بڑے بڑے کام کیے تھے؟ خدا نے کیسے ہمیں گناہ سے نکالا تھا؟ خدا ہی ہے جو ہمیں بیماری سے نکال سکتا ہے، خدا ہی ہے جو ہماری بیماری کا علاج کر سکتا ہے، خدا ہی ہے جو ہمیں اٹھا کھڑا کر سکتا ہے، خدا ہی ہے جو ہمیں پھر سے بحال کر دے گا۔ آمین۔ خدا جب ہم بیمار ہوں تو ہمیں فقط خدا کے حضور بیٹھ کر آنسو بہانے کی ضرورت ہے۔ خداوند میں دعا نہیں کر سکتا، اب میں اس طرح سے دعا میں نہیں چل پاتا، میرے اندر تیرے لیے اس طرح سے محبت نہیں ہے۔ کلام میں ایک واقعہ لکھا ہے، یوحنا کی معرفت انجیلی بیان اس کا 13واں باب، جب خداوند اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوتے ہیں تو یہودا نوالا لے کر باہر چلا جاتا ہے، تو اس کے بعد خداوند کہتے ہیں اب ابن آدم نے جلال پایا۔ خداوند اپنے شاگردوں سے بات کرتے ہیں کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں، ایک دوسرے سے۔ کیا پہلے یہ حکم نہ دیا گیا تھا؟ شریعت میں تھا کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانی، لیکن وہاں یہ تھا کہ اپنے پڑوسی سے۔ لیکن مسیح نے کیوں کہا محبت کے تعلق سے ایک نیا حکم؟ نیا یہ اس لیے تھا کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو۔
یہاں تو فیملی کے اندر محبت نہیں تو دشمنوں سے کیسے محبت رکھی جائے؟ یہ انتہائی بھیانک حالت ہے. جب فیملی کے اندر ہی محبت نہ ہو تو دشمنوں سے محبت کرنا تو بہت دور کی بات ہے. خدا نے کہا اسی سے سب جانیں گے کہ تم میرے. اس سے کیوں جانیں گے؟ کیونکہ یسوع نے اپنے دشمنوں سے صلیب کے اوپر محبت کی. اور یسوع کی محبت دکھاوے کی محبت نہیں تھی، اس کی محبت دلی محبت تھی، الہی محبت تھی، بے لوث محبت تھی. اور خدا نے کہا جہاں میں جاتا ہوں، جیسے میں نے یہودیوں سے کہا تھا تم سے بھی اب کہتا ہوں، جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے. تو پطرس نے کہا خداوند میں تو تیرے لیے اپنی جان دے دوں گا. خدا نے کہا کہ تو 3 بار میرا انکار کرے گا. میں اس واقعے کو بار بار پڑھتا رہا کہ خداوند یہ کیا واقعہ ہے. خدا نے مجھ پر اس بات کو ظاہر کیا کہ پطرس اپنے زور سے، اپنی طاقت سے میرے پیچھے چلنا چاہتا ہے، لیکن یہ ناممکن ہے. خداوند پطرس کی اصل حالت اس پر ظاہر کرتے ہیں. اگر لوکا کی انجیل پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ میں نے تیرے لیے دعا کی ہے تاکہ تیرا ایمان، ہیلیلویا، کہ یسوع کی شفاعت کے وسیلہ سے میں اور آپ خدا کے حضور میں چل سکتے ہیں. یسوع کی بدولت ہم خدا کے حضور میں چل سکتے ہیں. الہی محبت جو ہم میں انڈے لی جاتی ہے، اس محبت کے سبب سے ہم خدا سے محبت کر سکتے ہیں. ہم اپنے زور سے خدا سے محبت نہیں کر سکتے. اگر آج ہمارے اندر محبت کی کمی ہے تو یقیناً بیماری کی حالت ہے، کمزوری کی حالت ہے. خداوند سے کہنے کی ضرورت ہے خداوند جیسے تو نے پطرس سے کہا کہ میں نے تیرے لیے دعا کی ہے، یقیناً تو نے بھی میرے لیے دعا کی ہے اس زمین کے اوپر. کیونکہ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ میں ان سبوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو تمہارے کلام کے وسیلہ سے مجھ پر ایمان لائیں گے. مطلب ہم وہ لوگ ہیں جو رسولوں کا کلام ہم تک پہنچا اور ہم مسیح پر ایمان لے آئے. مطلب یسوع نے ہمارے لیے بھی دعا کی. آمین. ہم وہ لوگ ہیں جن کے لیے یسوع مسیح نے دعا کی، اور آج بھی وہ باپ کے دائنے ہاتھ ہماری شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے. ہاللیلویا. کلام میں لکھا ہے میرے بچوں یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو، لیکن اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، وہ طبیب اعظم. وہ نہ صرف شفاعت کرتا ہے بلکہ شفا بھی دیتا ہے. آج ہمیں خدا سے کہنے کی ضرورت ہے کہ خداوند ہماری ہر طرح کی بیماری کا تو علاج کر. آج لوگوں کی پرابلم کیا ہے؟ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم گناہ کرنا پہلے چھوڑ دیں پھر خداوند کے پاس دعا کرنے کے لیے جائیں گے. جی یہ تو خود اپنا علاج کرنے والی بات ہو گئی. کیا کوئی اپنا علاج کبھی خود کرتا ہے؟ کسی کو پیٹ درد ہو اور وہ خود ہی اپنے آپ کو ٹیکا لگا لے؟ ایسا تو نہیں ہوتا. ڈاکٹرز بھی بیمار ہو کر دوسرے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں. تو ہم جب روحانی طور پر بیمار ہوں تو ہمیں بھی ضرورت ہے خداوند میں اس بات کے لیے بیمار ہوں، میری بیماری کا علاج کر دے. وہ شخص جس نے اپنی بے اعتقادی کا اقرار کیا، بڑی خوبصورت بات، جب یسوع کے کلام سے اس کی بے اعتقادی کی حالت اس پر ظاہر ہوئی تو اس نے کہا خداوند میری بے اعتقادی کا بھی علاج. ہاللیلویا. یہ ہے خوبصورت بات خداوند سے ایک دم سے کہنے کی. اور خداوند نے کیا اس کی بے اعتقادی کا علاج نہ کیا؟ خداوند نے اس کی بے اعتقادی کا بھی علاج کر دیا اور اس کے بیٹے کو بھی شفا بخش دی. خداوند ان سبوں کو شفا دینے کے لیے منتظر ہے. خداوند کی یہ خواہش ہے کہ اس کے لوگ صحت مند اور تندرست ہوں، مسیح میں ترقی کریں، مسیح کی برکات کو، مسیح کی قدرت کو، مسیح کے جلال کو اپنی زندگی کے اندر دیکھیں، خدا کے زور کو اپنی زندگی کے اندر دیکھیں، معجزات، عجائبات، نشانات کو اپنے ارد گرد اس کا ہجوم ہو. خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ، آج ایک بہت عام بات ہے اگر کوئی بیمار ہو جائے تو سب اسے مشورہ دیتے ہیں، اور جس کا مشورہ نہ مانا جائے تو وہ ناراض بھی بہت ہوتا ہے. دیکھو جی میں نے یہ مشورہ دیا تھا، میری بات ہی نہیں مانی گئی. بہت سے لوگوں کو اس بات کی عادت ہے کہ وہ مشورے دیتے ہیں کہ آپ کو یہ بیماری ہے، آپ یہ کر لیں، آپ وہ کر لیں، اور جب ان کی بات نہ مانی جائے تو وہ ناراض بھی ہوتے ہیں. لیکن خداوند ایسا نہیں کرتے. جی خداوند ناراض نہیں ہوتے. خداوند انتظار کرتے رہتے ہیں کہ یہ کب میرا بیٹا، کب میری بیٹی میرے پاس آئے اور میں اس کو شفا بخشوں. اس شخص نے کہا خداوند میری بے اعتقادی کا بھی. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور اس سے کہیں کہ خداوند میں اپنی تمام کمزوری کی حالت میں، اپنی بیماری کی حالت میں جیسا بھی ہوں تو مجھ سے پیار کرتا ہے. جس وقت تو نے میرے لیے جان دی میں اس وقت گناہ گار تھا، تو نے میرے گناہ کی حالت میں مجھ سے محبت کی، آج میری اس حالت میں بھی تو مجھ سے محبت کرتا ہے. تو چاہتا ہے کہ میں شفا پاؤں، تو چاہتا ہے کہ میں بحال ہو جاؤں، تو چاہتا ہے کہ تو مجھے پھر سے اٹھا کھڑا کرے. اس سے کہیں کہ خداوند آج میری بیماری کا علاج کر دے. وہ عورت کہتی تھی کہ میں اس کا پلو چھو لوں گی
تو میں شفا پاؤں گی. آج ایمان سے اس کو چھوئیں, اس کو پکاریں, شفا پائیں گے, کیونکہ اس میں سے قوت بہتی ہے شفا دینے کو. وہ شافی ہے, طبیب اعظم ہے, وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ شفا پائیں. ہاللویا. پادری صاحب کو سامنے دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور ہمارے لیے دعا میں رہنمائی کریں.